اسی طرح ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر بھی پڑھا کہ کبھی کبھی انسان ایسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے کہ جسے یوں تعبیر کرتے ہیں کہ جب ہم دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائیں گے، اب کیا کریں؟ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں حرام، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں حرام، یا ادھر حلال ادھر حرام، لیکن پھنس گیا دو چیزوں میں۔ ہم نے احون کو دیکھنا ہوتا ہے۔ احون کہتے ہیں جس میں کم ضرر ہے، اس چیز کو ہم چن لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مسائل کا استنباط اسی اصول کے زمرے میں کیا کہ جب جان پہ بنا ہے کلمہ کفر بول دینا، دل کے اندر کوئی جھانک کے نہیں دیکھے گا، دل میں ایمان رکھو، اوپر اوپر سے کلمہ کفر کہہ دو، کوئی بات نہیں۔ شراب حرام، سور حرام، خون حرام، لیکن جب استقرار کے اندر آ جاؤ، اللہ نے فرمایا اب جان بچا لینا، کھا لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہ جب دو بلاؤں میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں پھر احون کو اختیار کیا جائے گا جو ہلکی بلا ہے۔ اسی اصول سے ہزاروں مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ہزاروں۔ کبھی سچویشن ایسی ہمارے سامنے آ جائے، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں، اللہ اکبر، کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں کہ آپ نے سامنے دیکھا ایک اندھا چلتا ہوا آ رہا ہے اور سامنے کوئی کنواں ہے، وہ گر جائے گا، تو اب آپ سے کوئی سوال پوچھے، یار میں نماز توڑ دوں جا کر کے اس کو بچاؤں، یا بھائی ٹھیک ہے وہ گرتا ہے تو گرے لیکن میں نماز کمپلیٹ کر لوں؟ ہم فوراً، اب یہ لفظوں کے ساتھ قرآن پاک میں تو یہ مسئلہ ذکر نہیں ہوگا، لیکن ہم استدلال اسی اصول سے کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھائے کہ ہم دو سچویشن میں پھنس گئے، احون کو اختیار کریں گے ہم۔ یا احون کیا بنے گا؟ بھائی نماز توڑنا بھی گناہ ہے، ظاہر ہے اللہ کی عبادت ہے، بلا وجہ توڑیں گے تو نہیں، لیکن کسی کی جان بھی بچانا ضروری ہے، تو ایک طرف جان بچ رہی ہے، ایک طرف نماز ہے، میں کیا کروں؟ آبویسلی احون کیا ہے؟ ہم جان بچا لیں گے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بھی انمیوٹ ہو ذرا، میں ان سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سرجن ہے، کون ہے؟ جاوید بھائی، اختر بھائی، اختر بھائی، اچھا اختر بھائی، ایک سرجن کا مجھے فون آیا تھا کافی عرصہ پہلے، اس نے مجھے سچویشن کی کہ کبھی کبھی ہم آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں اور اتنا ایمرجنسی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے آپریشن کوئی مریض ہے، کیسا آیا کب آیا پتہ تھوڑی ہوتا ہے، کسی کا اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا کہ آپ کو ایمرجنسی اس کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ ذکر کیا تھا کہ بھائی ہم کبھی کبھی اتنا مشغول ہوتے ہیں، مریض کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، چھوڑیں گے سالہ کلٹی ہو جائے گا، اب ہم اس حالت میں نماز گزر رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ بتا رہے تھے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کہیں مجبوری میں آپ پھنس جائیں تو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیا کریں، تو کیا میرے لیے رعایت بنے گی؟ آپ اس کے لیے کیا جواب سجیسٹ کریں گے کہ چھوڑ یار، تو اللہ کی نماز ہے، تو پہلے نماز پڑھ، مرتا ہے تو مرے؟ احون کا اصول اپلائی ہو، دیکھیے دنیا میں کام آئے گا ہر جگہ احون کا اصول، اور احون کیا بنے گا اس کے حق میں؟ آبویسلی، شاباش، اس لیے کہ جان ہمارے دین کو بہت پیاری ہے، جان ہمارے دین کو بہت پیاری ہے، وہ کلمہ کفر بولنے کی بھی اجازت دے دیتا ہے، وہ خنزیر کھانے کی بھی اجازت دے دیتا ہے، شراب پینے کی اجازت بھی دے دیتا ہے، تو ہمارے دین کو جان بہت پیاری ہے، تو ہم کہیں گے آپ جان بچائیں، نماز جمع کر کے پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ جو اصول ہیں یہ زندگی میں آپ کو اتنے کام آتے ہیں، ظاہر ایک عقلی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، ہم اس سے مسائل مستنبط کرتے چلے جاتے ہیں، تھکیں گے نہیں۔ اگر آپ فقہا کو پڑھیں گے نا، کبھی جو مجتہدین گزرے، آپ کو دیکھا ہوگا کہ ایک ایک چیپٹر کے اندر وہ سو مسائل ذکر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک مسئلے کو جب غور سے آپ دیکھیں گے وہ کہیں نہ کہیں کسی اصول میں فال کرتا ہوگا۔ اسی طرح ایک شبہ بھی کئی دفعہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ملا ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی باری آتی ہے تو ہر حرام حلال کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یار کل جس ملا جس کام کو حرام کہتے ہیں آج حلال کہہ دیتے ہیں۔ تو جو بھی قابل عالم دین ہوتا ہے، جو قرآن کے اصول سے واقف ہوتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نارمل حالت میں حکم الگ ہوگا، لیکن جب اضطرار پیدا ہو جاتا ہے حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے، یا جب دو بلاؤں میں ابتلا پیدا ہو جائے گا تو اس کے اندر حکم میں تبدیلی پیدا ہو جاتی۔ یہ اصول کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اب ایک ملا صاحب فرما رہے ہیں بھائی خنزیر حرام ہے، ایک اضطرار والا آ کے بندہ پوچھتا ہے، اس کو کہے گا خنزیر تیرے حق میں حلال ہے، تو یہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ کوئی وہ بدل نہیں رہا، اس کی زبان نہیں بدل رہی، وہ اصول کو ٹھیک اپلائی کرے گا تو جواب دیتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح احون کی سچویشنز ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اتنی حالات خراب ہو گئے اس کے کہ نہ کچھ بیچنے کے لیے رہا، نہ کچھ ہے، کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں جو بینکنگ سسٹم ہے آپ دیکھیں وہ غربا کو تو قرضہ دیتے ہی نہیں ہے نا، جب قرضہ بھی اس کو دیں گے جب تک ان کو اطمینان نہ ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ کام ایسا کرتا ہے، اس کا بزنس اتنا ہے کہ یہ مجھے واپس دے پائے گا، ان لوگوں کو قرضے دیتے ہیں۔ تو اب ایک بندہ ایسی بری سچویشن میں پھنس گیا، اس کے گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، علاج کروا رہا ہے، پیسے کم پڑ گئے، اب ظاہر ہے وہ اگر بچہ ہے یا باپ ہے اس کو مرتے بھی نہیں دیکھ سکے گا، ضروری چیزیں بیچ دی، اب کوئی پیسہ دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے، اب اس پہ اتنا پہلے ہی قرضہ چڑھ گیا ہے، ہمارے کہاں سے واپس کرے گا؟ اب اتنی مجبوری کے اندر اس کو ایک بندہ سود کے اوپر پیسے دے رہا ہے، کوئی چارہ اس کو نظر نہیں آ رہا، وہ آ کے آپ کو اگر فون کر دے کہ یار مولانا صاحب میں حلفاً آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اتنی بری حالت ہے، میں قرضہ سود پہ لے لوں، یہ اضطرار کی حالت ہے، میں یہاں پر یہ نہیں بولوں گا سود حرام ہے، او بھائی خدا کے واسطے بھاگ جا یہاں سے، مرتا ہے مرنے دے، ارے نہیں بھائی، جو قرآن نے اصول بیان کیے میں اس سے نتائج نکال کے بتاؤں گا۔ جب دو بلاؤں میں ابتلا ہوگی احون کو اختیار کر، اگر تیرے پاس کوئی صورتحال نہیں بچ رہی، احون یہی ہے، تو جان بچا اس کی،
وہ بعد میں دیکھیں گے کہ کس پر گناہ پڑ رہا ہے کس پر نہیں پڑ رہا، ابھی تو فی الحال اپنی جان بچا۔ تو درست طریقہ کار سے مسائل مستنبط کرنا یا اصول کو اپلائی کرنا، یہی چیز ہے، اسی کو کہتے ہیں قرآن فہمی، یہی دین فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں جی، اگلے اصول ایک تو میں آپ کو سکھاتا ہوں، اب ہم بڑے اصولوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہیں کچھ چھوٹے اصول جو ایک بنیاد ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ دیکھیے گا قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہے وہ جب بات کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے انسان کی بات کیا، کسی بھی کوئی بھی کلام ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ باتوں میں اختلافات ہو جا رہا، یعنی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اختلافات آنا شروع ہو جائیں، باتوں میں ٹکراؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ شخص کی زبان پر اعتماد نہیں رہتا، اس کے سچے ہونے پر ڈاؤٹ ہو جائے گا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے ارے بھائی میں نے زندگی میں کبھی سگریٹ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ٹھیک ہو گیا جی ہاتھ نہیں لگایا، اگلے دن آپ نے خود ہی آنکھوں سے دیکھ لیا پہ ہاتھ نہیں ہے تو منہ لگا کے پی جا رہا ہے۔ اچھا پھر کل بات ہوئی، اس نے کہا میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ ارے سر ابھی کل تو آپ نے کہا تھا میں سگریٹ کو زندگی میں ہاتھ نہیں لگا، ابے یار وہ بس میں نے اس لیے۔ سر جب انسان کے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے نا باتوں میں، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اسی عیب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس کے اندر بھی ٹکراؤ مل رہی ہوتی، باتوں کے اندر اختلافات مل رہے ہوتے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو یہ بہت بڑا چونکہ عیب کہلاتا ہے کہ باتوں کا آپس میں ٹکرا جانا، اسی وجہ سے قرآن فہمی کے اندر ایک سب سے بڑے حیثیت کے اندر اصول جس کو اپلائی کرنا لازم ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے نکالا کوئی بھی نتیجہ، کسی بھی اصول کو اپلائی کر کے نتیجہ آپ نکالیں، محکم کے ذریعے نکالیں، مطلق کے ذریعے نکالیں، دلالت النص کے ذریعے نکالیں، احون کے ذریعے نکالیں، ہم جتنے اصول آگے بھی پڑھیں گے، کسی بھی اصول سے کوئی نتیجہ میں قرآن پاک سے ایسا نکالوں کہ کوئی دوسرا مقام اس سے ٹکراؤ پیدا کر دے، سر وہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا، خلاص اس نتیجے کو ہم سائڈ پہ کر دیں۔ وہ کسی عالم نے تحقیق کی، اللہ اس کو ثواب دے، وہ قابل ہوگا، اللہ اجر دے، لیکن اس نقطے کو نہ ہم فالو کر سکتے ہیں، نہ عقیدہ بنا سکتے ہیں، نہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ جو اصول میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اس کو کئی لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کئی علماء اس کو تعبیر کرتے ہیں عدم تعارض سے۔ تعارض کہتے ہیں ٹکراؤ پیدا ہو جانا، عدم کہتے ہیں نہ ہونا۔ عدم تعارض مطلب ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، جب نتیجوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا نتیجہ آپ کا غلط۔ کئی علماء کرام اس کو عدم تعارض کے علاوہ مسانی صورت کے اندر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو دیکھا جاتا ہے۔ مسانی کسے کہتے ہیں؟ ایک تو قرآنی اصطلاح ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، قرآن پاک نے بھی مسانی لفظ استعمال کیا ہے، لیکن مسانی کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ قرآن پاک کا قرآن پاک کے ساتھ اس طرح ربط ہونا کہ کوئی بھی جگہ قرآن پاک کی ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے ٹکراؤ کے اندر آ کے کھڑی نہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں قرآن پاک کو مسانی صورت کے اندر دیکھنا۔ اپنا جوڑا قرآن خود بتاتا ہے، اپنی بات کی وضاحت قرآن خود جوڑے گا۔ اگر ہم نے اس لنک کو مس کر دیا تو یقیناً ہم ایسے نتیجے پر پہنچیں گے جو نتیجہ نکل تو آئے گا، ہم جھوٹا دفاع کرتے چلے جائیں گے لوگوں کے سامنے، لیکن حق یہ ہے کہ نہ دل مطمئن ہوگا، زبردستی فالو کر رہے ہیں، دل وہاں مطمئن ہوگا جہاں قرآن مسانی بنے گا، جہاں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اچھا یہ اصول کہاں سے نکلا؟ یہیں سے نکلا، یہ جو قرآن کی آیت ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس میں ٹکراؤ اور آپ لوگ یہ اختلافات ہی پاتے۔ لہذا قرآن پاک منجمن نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ پورا نازل و پوری کتاب کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے، لہذا ہم نے کسی بھی موضوع کو حل کرنا ہوگا تو اجتماعی صورتحال میں ہمارے سامنے قرآن پاک کے مضامین ہونے چاہیے۔ اگر ہم کسی ایک جگہ بھی ایک لنک کو بھی مس کر دیں گے تو نتیجے میں فرق آئے گا، وہ فرق آنے کی بنیاد پر تفاسیر الگ ہو جائیں گے، یہ مفسر نے الگ کہا، اس مفسر نے الگ کہا، اس نے الگ کہا، وہ دیکھ کے ہر کوئی ٹھیک ہی لگ رہا ہوگا، نارملی ہم پڑھیں گے ٹھیک ہی لگ رہا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے بات ٹکرا رہی ہے کہاں سے نہیں۔ وہ دیکھ یار مفسر نے کتنی پیاری تفسیر، او اس نے بھی دیکھ کتنا پیارا نقطہ، لیکن کوئی نہ کوئی غلط تو ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایک جو جملہ ہے وہ اپنے اندر 10 چیزیں تو نہیں رکھے گا، کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی، تو غلطی کہاں ہوگی؟ وہیں پر ہوگی جہاں پر وہ لنک مس کر رہا ہے، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی، تعویلیں اب گھما رہا ہے باتوں کو، جہاں یعنی دوسرے رخ اگر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اب وہ بندہ گھمائے گا باتوں، وہ سامنے پتہ لگ جائے گا کہ تعارض کی صورتحال میں پھنس گیا ہے، قرآن سے ایسا نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے۔ یاد رکھیے گا قرآن فہمی کے اندر یہ بہت بڑا اصول ہے۔ 50% غلطیاں ہمارے یہاں صرف اور صرف ملیں گی کہ ایک مقام سے ہم کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، بس دوسرا مقام ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کا جوڑا قرآن کہاں سے بنا رہا ہے۔ اب ہم وہ لنک چونکہ قرآن کا ہم نے مس کر دیا، اب ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے کیا ہے اللہ نے ذکر کیا، یا ہم کوشش کر کوئی اسرائیلی مواد مل جائے گا ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کر دیں گے، یا کچھ بھی جوڑا جاڑی کر کے ہم کوئی نہ کوئی تفسیر سامنے لے آئے، بس جس سے ایک دل مطمئن کرنے کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، لیکن غلط ہو جائے۔ اس کی میں بہت سی مثالیں آپ کو دیتا ہوں، بلکہ شروع سے لے کے آخر تک یاد رکھیے گا قرآن پاک کے اندر جب کبھی غلطی پیدا ہوگی، وہ غلطی کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے لنک مس کیا ہوا ہے، نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا۔ موٹی موٹی مثالیں دیکھیں، جیسے ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا کیوں نہیں لکھی ہوئی؟
اب اس کا ہم نے جواب دینا بھائی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ، سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں. اب اس کے مختلف جوابات سامنے آئے تھے. تو سب سے مشہور جواب ہوا تھا جس کو کئی حضرات پسند کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ سورت توبہ ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر اتمام حجت کے عذابات کا ذکر ہے. اتمام حجت کیا ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. اتمام حجت اللہ کے رسول کی موجودگی میں اس اسٹیج کے اوپر کفار آ جائیں کہ اب اللہ کا عذاب ثابت ہو جائے ان کے اوپر. یہ 4 درجے ہوتے ہیں، 4 اسٹیجز ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا. یہ ہم تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. جس وقت عذاب ثابت ہوتا ہے اب اللہ کا عذاب اس دنیا سے شروع ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے اور چلتا چلا جائے گا. اچھا، اب چونکہ سورۃ توبہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں عذابات کا ذکر ہے. ان کے اندر مشرکین کے حوالے سے اتمام حجت کی سزا کا بیان ہے. اہل کتاب سے متعلق بھی قرآن نے کہا قاتلوہم، اب ان کے خلاف قتال ہوگا، اس کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے. منافقین کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کی سزائیں بیان کی ہیں. تو یہ 3 ہی درجے تھے نا اس وقت کفار کے، یا اہل کتاب تھے، یا سامنے مشرکین تھے، یا منافقین تھے. تو ان تینوں کے حوالے سے چونکہ اس میں عذابات کا ذکر ہے تو کئی حضرات کا ذہن گیا کہ ہمیں لگتا ہے چونکہ اس صورت میں عذاب کی بات ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صفت رحمان کی بات ہے، تو عذاب اور رحمان یہ کچھ میل نہیں کھاتا، مزہ نہیں آ رہا یار، رحمان کی بات اور عذاب کا آگے ذکر ہو جائے. تو یہ ایک نقطہ سامنے آیا تھا جس نقطے کو کئی حضرات نے پسند کیا، اور جس نے پسند کیا وہ لفظوں کے نشے میں چلے گئے. ارے ہاں یار، رحمان اور عذاب ہو تو رحمان صفت مناسب نہیں ہوتی، تو اس کو قبول کرتے چلے گئے. کئی حضرات آج بھی آپ نے سنا ہوگا. لیکن جب محققین علماء کے سامنے آپ بیٹھیں گے سر وہ اس چیز کو بہت بڑا عیب قرار دیتے ہیں کہ سورہ توبہ سے پہلے اگر آپ بسم اللہ اس وجہ سے آپ بولیں کہ آگے عذاب کا ذکر ہے، اور عذاب بھی کون سا، جو اتمام حجت کی شرائط پوری ہونے پر ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں وہ عذاب جو ٹلتا نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تو یار رحمان صفت نو سر، ہم قرآن سے اتنا کلیش کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. اچھا کیسے کلیش کر رہے ہیں؟ نمبر 1، صفت رحمان اور عذاب کا اگر کوئی تعلق نہیں تو سورہ مریم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، میں آپ کو آیت بتا دیتا ہوں، نکال لیجئے. سورہ مریم آیت نمبر 45، آیت نمبر 45 آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو دعوت دے رہے ہیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے کفر کو اختیار کیا، شرک کو اختیار کیا. تو میں پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لِأَبِيهِ یا ابتی، اے میرے ابو، لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ اچھی طرح آپ بھی جانتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، کچھ بھی قابل نہیں ہے. تو یہ ساری بات کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابو، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو عذاب آ جائے گا، لیکن دے گا کون؟ من الرحمن، رحمان کا عذاب آ جائے گا، آپ کو پکڑ لے گا رحمان کا عذاب. اللہ کو رحمان صفت سے تعبیر کر رہے ہیں اور عذاب کی بات بھی ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. آیت نمبر 45 اوکے ہو گیا. ہوں ہاں کرتے رہیں، 1-2 اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ہوں ہاں کرتے رہا کریں، مجھے پتہ نہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کبھی آواز جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی. آیت نمبر 45، یا یہ بیٹا جو کو ہوسٹ ہے نا، آپ مائک اپنا میوٹ رکھا کریں تاکہ وہ تھوڑا سا ہوں ہاں چلتی رہے. دوبارہ سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابو مجھے خوف ہے اگر آپ ایمان نہیں لے کر کے آئے اور آپ پر بھی وہ شرائط اتمام حجت کی پوری ہو جاتی ہیں، وہ سٹیج آ جائے گی جب عذاب ہوگا، ان یمسک عذاب من الرحمن، تو رحمان کا عذاب آپ کو آ کے پکڑ لے گا. تو عذاب کو رحمان صفت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا، اور وہ عذاب جو اتمام حجت کا ہی ہوا کرتا ہے. تو اگر میں بولوں کہ یار رحمان اور عذاب یہ 2 چیزیں آپس میں مزہ نہیں ہے، ان کا لنک نہیں بن رہا، تو صحیح، تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے بات. اب ہم ٹوپیاں کریں گے. آپ دیکھیں تعویل کا مطلب ٹوپی ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کسی کو بولو یار ابراہیم علیہ السلام نے رحمان کے ساتھ عذاب کو جوڑ کے، یار نہیں یار رحمان سے مراد یہ ہوگا وہ ہوگا، اچھا فوراً پوچھ لے اس پر قرآن دکھاؤ کہ یار رحمان سے مراد یہ نہیں ہے تو وہ ہے. یہاں رحمان کے اسی جگہ کے اوپر رحمان لفظ ذکر، باقی جگہوں کے اوپر دیگر اوصاف ذکر ہو رہے ہیں. اب ہم باتیں گھما رہے ہیں، جب بھی بات گھمائیں گے آپ اس پر پوچھیں میں قرآن پاک کہاں پر ہے دکھائیں. پرابلم یہ کہ قرآن متعارض ہو رہا ہے، نہیں مزہ آ رہا اس نتیجے پر. اچھا ایک اور چیز، اگر ہم بولیں کہ چونکہ سورت کے اندر عذاب کی بات ہے اس لیے رحمان جو صفت ہے بھائی وہ مزہ نہیں دے گی اس کے ساتھ. تو آپ دیکھیں، آپ سورت لہب نکالیں سب سے آخر میں، سورہ اخلاص سے پہلے اس سورت کو بھی جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے، وہ رب رحیم ہے. اچھا تبت یدا ابی لہب و تب، اس پر سزا جاری ہو کر رہے گی اللہ کی. ابو لہب شدید قسم کا فسادی انسان تھا، کفر کیا اس نے، اور اس پر جو شرائط تھی، جو سٹیجز تھی نا عذاب، سب گزر گئی. تو اللہ رب العزت نے جس وقت یہ اب وہ سٹیجز گزرنے والی تھی، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ یہ بندہ ایمان نہیں لائے گا، اس پر تمام سٹیجز بھی گزریں گی اور اللہ کے عذاب کی گرفت کے اندر آ جائے. اب اس صورت کو بھی ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ عذاب کی بات کر رہے ہیں، اور عذاب بھی کتنے خطرناک لفظوں کے ساتھ. تبت یدا ابی لہب، یہ دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹیں گے.
یہ سزا میں گرفتار ہوگا، کیونکہ وہ ہاتھوں سے تنگ بہت کرتا، فساد بہت کرتا تھا۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کی ہی باتیں کر رہے ہیں، عذاب کی بات کر رہے ہیں، لیکن صورت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ صورت ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سر اگر میں یہ نتیجہ نکالوں کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں عذاب کی بات ہے، اس میں صفت رحمان کی بات ہے، اور یہ دونوں رحمان اور عذاب مزہ نہیں دے گا، نو سر، قرآن سے متعارض ہو رہا ہوں۔ پھر ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ گھمائیں گے، او یار یہاں پر اس لیے، اچھا جو جواب دیں بولو اس پر قرآن دکھاؤ، یہ جواب قرآن نے کہاں دیا، پھنس جائیں گے۔ اس کا ہم اپنی طرف سے جوابات بنا۔ اسی طرح مزید میں مثالیں دے سکتا ہوں، جیسے سورہ کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ائمہ کفر تھے مکہ کے، تو ان کو بیان کر دیا گیا یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور ان پر عذاب ثابت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے ائمہ کفر کہ تم اب کبھی ایمان نہیں لے کر کے آؤ گے اور حق کی عبادت کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تم اسی دین پر رہو گے اور مرو گے، اور ہم لوگ اپنے دین پر رہیں گے اور جئیں گے، اور حق باطل بالکل جدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بھی ایک عذاب کی بات بیان کی جا رہی تھی کہ بھائی یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن شروع میں بسم اللہ۔ اچھا، میں نے چند مثالیں آپ کو دی، سمپل یہ مثالیں کیوں دی؟ اسی وجہ سے دی کہ جو میں نتیجہ نکالوں گا وہ نتیجہ قرآن سے کہیں ٹکرا تو نہیں، سر ٹکرا رہا ہے، میرا نتیجہ بالکل رد ہی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے، قرآن پاک کو تعارض پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے کسی بھی نتیجے سے تعارض پیدا ہوگا، دیوار پہ مارے ایسے نتیجے ہو، وہ غلطی ہے۔ ہاں، عالم کو برا بھلا ہم اس لیے نہیں کہتے کہ کوئی بھی شخص، یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کے بعد، بیٹا وہ نبی چکے نہیں ہے، وہی اس کے اوپر نہیں آ رہی ہے، وہ ٹھیک اور غلط ایسے ہی چلتا ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں عالم ہے، کوئی بھی مجتہد ہے، وہ چاہے سریا تک پہنچ جائے اس کا علم، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ صحیح اور غلطی یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہی ایک انسان چلتا ہے۔ اسی وجہ سے جتنے علماء یا مفسرین ہیں انہوں نے کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، ہم یہی کہیں گے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اچھے طریقے سے سمجھایا کرتے تھے کہ جب ایک قابل اجتہاد کرتا ہے نا تو غلطی ہوتی ہے، اللہ اسے بھی ثواب دیتا ہے، اس لیے اس نے محنت کی، اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ درستگی کو پا لیتا ہے تو اللہ ڈبل ثواب دیتا ہے۔ آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک شخص ہے، کھانا بناتا ہے، بڑا اچھا اس کا ذائقہ ہے، اچھا اس نے کہا آج میں کوئی نئی ڈش ٹرائی کرتا ہوں، آپ نے کہا بسم اللہ جی۔ اب اپنی طرف سے اس نے 100% کیا، گھر کی خاتون ہو کوئی بھی ہو، اس نے 100% کیا، لیکن اس ڈش کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں آ سکا۔ آپ کیا کریں گے؟ گالیاں دینا شروع کر دیں گے اس کو۔ ہم کہیں گے کہ یار اس نے محنت کتنی کی ہے، چلو یار اگر ویسا ذائقہ نہیں آیا کوئی بات نہیں جی، ٹینشن نہیں لے، اگلی دفعہ انشاءاللہ دیکھیے گا اچھا ذائقہ آ جائے گا۔ لیکن وہ اگر ڈش کے اندر ویسا ٹیسٹ نہ آئے اور میں گالم گلوچ کے رویے پر آ جاؤں کہ تم نے پیسے ضائع کر دیے، تم نے یہ کہا، تو ماں کے پیٹ سے کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی زندگی میں غلطیاں نہ کرے۔ تو جو بھی مفسر ہے، جو محقق ہے، ہم دعا کریں گے اللہ ان کو اجر دے، لیکن غلط از غلط۔ تو یہ بڑا اصول ہے، ذہن میں رکھیے گا، قرآن میں تعارض کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی۔ شروع ہی قرآن پاک جیسے ہی ہم کریں گے، آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام والا واقعہ آ جائے گا۔ جب آدم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، ہم دیکھیں گے اب بہت سی غلطیاں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم دیگر جگہوں کے لنک مس کر دیتے ہیں، ایسا نتیجہ نکالیں گے دوسری جگہ سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ پھر ہم آگے جائیں گے، بنی اسرائیل کے قصے شروع ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کے قصوں کے اندر پرابلم یہی رہے گی کہ ہم ایک جگہ سے نتیجہ نکالیں گے، دوسری جگہ سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ آگے مزید ہم چلے جائیں گے، تحویل قبلہ کا واقعہ آئے گا، تحویل قبلہ سے نتائج نکالیں گے، نتیجہ ایسا نکالیں گے قرآن متعارض ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلطیاں ہمارے سامنے انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے بڑا اصول قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے مسانی ہوگا، مسانی ہے، دل مطمئن ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا، جب آپ قرآن کو مسانی نظر میں نکال بیٹھیں، یعنی آپ کو ایک وثوق ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھ لو، ایک بھی جگہ اس نتیجے سے ٹکراؤ پیدا نہیں کرے گی۔ سر اس کے بعد بسم اللہ، آپ دنیا کے کسی بھی شخص کے سامنے جا کر اپنا مدعا رکھیں اور کیا قرآن سے رد کر کے دکھائیں، سر رد ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن آپس میں ملا ہوا ہے۔ رد کرنے کے لیے اس کو کوئی قرآن کی آیت چاہیے نا، جب ہر آیت آپ کے حساب کی بن گئی اور ربط کے اندر آ گئی ہے تو کون رد کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اصول ہے، اس کو دل میں رکھیے گا۔ نمبر 2، یہی جو اصول میں نے آپ کو بیان کیا، یہی اصول پھر آگے چلتا ہے احادیث کے حوالے سے بھی، چونکہ ہم نے بخاری کی بھی احادیث حل کرنی ہے کہ 110 احادیث ایسی کہ جن کے متون میں کلام ہے، ہم وہ ترتیب سے، اس کے اندر بھی دیکھیے گا کہ ہر وہ حدیث اپنے اندر بہت بڑا عیب رکھے گی کہ جس کے مضمون میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی بھی ٹکراؤ والی حدیث کو علماء قبول نہیں کریں گے، اس میں سے ایک کو رد کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک بات غلط ہوگی، کسی راوی سے غلطی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ اصول حدیث کے اندر بھی جاری ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے اندر واقعہ الگ آ رہا ہے، دوسرے حدیث کے اندر واقعہ الگ آ رہا ہے، تو اس کے اندر پھر علماء یہ کہیں گے کہ بھائی ٹکراؤ تو ہو نہیں سکتا، اس کا مطلب ایک بات غلط کر رہا ہے، چاہے وہ راوی عادل ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے متن کے اندر پرابلم ہے، کہاں کس سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی واقعہ آتا ہے اور وہ ایک ہی واقعہ، بھائی یہ مکہ میں ہوا تھا، دوسرا راوی کہے گا نہیں یہ تو مدینہ میں ہوا تھا۔ اب واقعہ ایک ہی ہے، یا مکہ میں ہوگا یا مدینہ میں ہوگا،
ایک ساتھ دو جگہوں پر تو نہیں ہو سکتا اگر ایک ہی واقعہ ہے. تو پھر اس کے اندر یقیناً ایک راوی غلطی کر رہا ہے، ایک راوی درستگی کی طرف جا رہا ہے. جہاں غلطی ہو رہی ہے ہم کہیں گے یہ وہ حدیث ہے جس کا متن ٹھیک نہیں. اسی طریقہ کار سے ٹکراؤ کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. بخاری کی کئی روایتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ایک روایت آئے گی کہ جس میں ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی غالباً 100 بیویاں تھیں. ایک روایت ہے نہیں آپ کی 70 بیویاں تھیں. تیسری روایت آئے گی نہیں آپ کی 60 بیویاں تھیں. ایک روایت میں 50 بیویاں تھیں. اس طرح مختلف تعداد کی مختلف روایات موجود ہیں. اب ساری صحیح سند کے ساتھ تو ہیں، لیکن میرا اگر آپ سے سوال یہ ہے کہ کل حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی ازواج تھی، کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ آپ پھنس جائیں گے. آپ کہیں گے 100 تو میں کہوں گا نہیں دوسری روایت میں 70. آپ کہیں گے نہیں 70 تھی، نہیں تیسری روایت میں 30 تھیں. آپ کہیں گے 30 تھی، نہیں تھی 60 تھیں. تو آپ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب راویوں سے غلطی ہو رہی ہے. کوئی 30 کہہ رہا ہے، کوئی 60 کہہ رہا ہے، کوئی 100 کہہ رہا ہے. یہ جو ٹکراؤ اور تعارض کی صورتحال ہے، اس سے ختمی نتیجے کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے. اسی طرح بہت سے واقعات ایسے آئیں گے، جیسے مختلف روایات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے، وہاں عائشہ صدیقہ تھیں رضی اللہ، ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا. یہی سیم واقعہ آئے گا ایک اور روایت کے اندر. نہیں، نبی علیہ السلام اس وقت حضرت حفصہ کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا. اب ایک ہی واقعہ ہے، لیکن وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر پیش آیا یا ام المومنین حضرت حفصہ کے گھر پیش آیا. ہم کو ختمی نتیجے پر جا ہی نہیں سکتے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا راوی سے غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کو ہم دیکھیں گے. تو ٹکراؤ جو ہے، یاد رکھیے گا، تعارض، یہ احادیث کو حل کرنے کے اندر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. قرآن پاک کو حل کرنے کے اندر بھی بہت ایک بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر کوئی بھی نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی بہت مثالیں. یعنی اب ظاہر ہم نے تو پورا قرآن اس کے ہر اہم موضوعات کو حل کرنا ہے نا، تو وقتاً فوقتاً آئے گا. لیکن دماغ میں بٹھائیں کہ سب سے بڑی غلطیوں کا ریشو ہوگا کہ ہم قرآن مسانی نہیں بنا پاتے. ٹکراؤ پیدا ہو، ایک جگہ سے نتیجہ نکالیں گے دوسری جگہ پھنس گئے. ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے ذکر کیا. اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ رسولوں میں سے تھے. اچھا، وہ جو ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اور پھر بعد میں وہ ایمان بھی لے کر کے آگے پورا واقعہ ذکر ہے. اچھا، اس سے نارملی جو نتیجہ نکالا جائے گا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ یہ نکالا جاتا ہے جو اسرائیلی گند ہمیں ملا تھا، جو کفر انہوں نے بک دیے یا جو تحریفات انہوں نے کر دی، ہم نے اسی کو قبول کر لیا. اور یونس علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کرتے کرتے ان کو جب عذاب آنے والا ہوا، آپ نے کہہ دیا 3 دن بعد عذاب آئے گا یا مہینے بعد آئے گا. آپ نے عذاب کی بات کی. اب آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ بعد میں جب عذاب کے آثار ان کے سامنے آئے، آنکھوں سے انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیا، اب وہ ساری قوم ایمان لے کر آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، ان پر عذاب ٹل گیا. یہ نتیجہ ہمارے یہاں نارملی نکالا جاتا ہے. سر یہ نتیجہ دیکھیں گے آپ آگے، ہم پڑھیں گے تفاسیر وغیرہ بھی، ٹھیک ہے. لیکن ہر وہ عالم، ہر وہ محقق جو جانتا ہے کہ قرآن پاک کو مسانی نظر میں نہیں دیکھا جاتا، تو پھر ہم نتائج میں کفریات بھی پڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھی غلط چیزیں پڑھ جاتے ہیں. اگر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھا تھا اور ایمان لے کر کے آ گئے، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کریں، سورہ مومن نکالیں. سورہ مومن سورت نمبر 40 ہے، اور اس کی میں سب سے آخری آیت پڑھ رہا ہوں، سیکنڈ لاسٹ سے پڑھنا شروع کروں گا، 84-85. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جس وقت کفار وہ ہمارے عذاب کو سامنے دیکھتے ہیں، جب کافر ہمارے عذاب کو سامنے دیکھ لیں، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، اب زبانوں سے کہنا شروع کر دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. وَكَفَّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور برملا کہیں گے کہ ہم جو شرک کرتے تھے ہم ان سب کا کفر کرتے ہیں. اب اللہ فرما رہے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، ان میں سے کسی کو بھی ایمان فائدہ نہیں دیتا ہے. لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب عذاب ہمارے اپنے سامنے دیکھ لیں، عذاب سامنے دیکھ لیا، سر خلاص. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایمان فائدہ نہیں دے گا. اچھا، آگے اللہ نے مزید ذکر کیا، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، میرے بندوں میں یہی میری سنت ہے جو رسولوں کی موجودگی میں چلتی چلی آئی ہے. سورہ مومن کی آخری آیت 85، اللہ بیان کر رہے ہیں میری یہی سنت ہے. اچھا، مزید ہم دیگر آیتوں میں دیکھیں گے تو اللہ نے رسولوں کے باب میں ذکر فرمایا کہ رسولوں سے متعلق میری سنت لن تجد لسنت اللہ تحویلا تبدیلا، اور رسولوں کے باب کی میری سنت کبھی بدلتی نہیں پاؤ گے. تو سنت رسولوں کے باب میں کبھی نہیں بدلی. اللہ نے قرآن میں نص کی، اور اللہ نے یہاں پر بھی نص کر دیا کہ عذاب سامنے آ گیا، 9 سال اب ایمان قبول نہیں ہوتا. پھر فرعون کا واقعہ بھی نقل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت سامنے عذاب دیکھا تھا تو فرعون شروع ہو گیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اللہ میں مان گیا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اللہ نے فرمایا الآن عذاب دیکھ کر نہ وقد عصیت، اس سے پہلے تو نہیں لاتا، اب ایمان ختم، دیکھ لیا آنکھوں سے، اب تو ختم ہو گیا امتحان. تو کہنے کا مقصد کہ اگر ہم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ نتیجہ نکالیں کہ انہوں نے عذاب جب دیکھا تو ایمان لے کر کے آ گئے، خدا کے واسطے ہم یہ کفریہ نتیجے کے اوپر چلے گئے ہیں. لیکن یہی کفریہ نتیجہ بہت جگہوں پر لکھا بھی ملے گا، تفاسیر میں ہم پڑھیں گے، اور اس کا سورس کیا ہے وہ ہم اگلے اصولوں میں پڑھیں گے. سورس ہے اسرائیلی روایت. یہ نتیجہ قرآن کے مسانی نہیں بنتا. سر ہم ٹوپیاں کریں گے، قرآن کی آیتوں کو گھمانا شروع کر دیں گے، ہم یہ نہیں مانیں گے کہ ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کو حل نہیں کر پائے.
تو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ بہت واقعات ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جو برتن رکھ دیا تھا آپ نے, آپ دیکھیں گے مسانی نہیں بنتا تو ایک عجیب و غریب قسم کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے. اسی طرح ہم کوے والا واقعہ پڑھیں گے, حابیل قابیل والا ہوا تھا, آپ دیکھیں گے حیران ہو جاتے ہیں ہم کیسے کیسے نتیجے آ جاتے ہیں. علت پیچھے کیا ہوگی؟ قرآن مسانی نہیں بنائیں گے. قرآن پاک کا جہاں لنک مس ہو جائے گا سر, نتیجہ کبھی بھی ٹھیک نہیں نکل سکتا. تو یہ جو اصول ہے بڑا اصول ہے, دماغ میں بٹھائے گا.